ان سے مخاطب ہوں جو سرکش ہیں، اللہ کی ہدایت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، مکمل دین ان کو قبول نہیں ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن وہی آگ میں جھونکے جائیں گے، یہ سب لوگ۔ اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو آپ تسلی رکھیں۔ تو پھر وہاں پر ہمیں افسوس ہوگا، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس کریں گے، یا حسرت، افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا۔ اللہ کو حق بندگی کا اللہ کا تھا اور میں نفس کی بندگی کرتا رہا۔ ایک جملہ ہے، اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم میں متقی بننے کی زبردست خواہش ہے؟ دیکھیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ تو تقویٰ کا معنی تک نہیں جانتے اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، روز قیامت ہوگی، تو جنت میں صرف متقین لوگ جائیں گے، متقی لوگ۔ ہمارے یہاں ایسا ماحول بن چکا ہے، ایسی سوچ سمجھ ہم نے اپنا لی ہے کہ تقویٰ کی روش کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تھوڑا سا یہاں رک جائیں، اس بات پہ سوچیں۔ میں تو دیکھیں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، کوئی عام خطاب نہیں ہے میرا کہ میں بس ایک تقریر کے بہت بڑا مجمع ہے۔ میں تو آپ سے ذاتی طور پہ، آپ میرے ساتھ، آپ مجھے اکیلے سن رہے، تو میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی نہیں ہے، دیکھیں یہ معنی بالکل واضح ہے، جو متقی نہیں ہے اس کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ ہم لوگ متقی نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، تو صدیاں ہو گئیں امت مسلمہ نے، جو برائے نام ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ صاحب دیکھ لیں قرآن کے، دیکھیں قرآن صرف تلاوت کے لیے یا ناظرہ سیکھنے کے لیے یا رٹنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن میں نے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ تو انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ دیکھیں بات بڑی سادی ہے، میں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوسری بات، میں یہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ سے بات چیت کرنے کا، سوائے اس کے کہ ایک خیر خواہی کی بات ہے، ایک فائدے کی بات ہے، اور وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اور یہاں پر میں رک کر یہ بھی کہوں گا کہ یہ بات نوٹ کر لیں، یقین کر لیں، مجھے تو طریقہ نہیں آتا کہ آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں، لیکن میں الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ دنیا آخرت کی کمائی کی جگہ ہے۔ میرے آقا نے جو الفاظ فرمائے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہاں یہ کاٹیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جو آپ بوئیں گے وہ وہاں کٹے گا، یعنی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر
نفس، ہر انسان اپنے کیے کا یعنی میں رہن ہے، یعنی جو وہ اس نے کیا اس کے سامنے آئے گا۔ ہمارے اعمال رہن ہیں، امانت ہیں، ہماری کتاب میں لکھے جا چکے ہیں، جو اس وقت ہم پڑھ نہیں پا رہے، نہیں پڑھنا چاہتے۔ اور آخرت پہ تو میں آپ کو کھلے طور پہ کہتا ہوں کہ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ خیر، تقوی کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا ادھر ادھر تقریری یا خطابت کا میرا ارادہ نہیں ہے کہ بس میں آپ سے داد خطابت وصول کروں اور آپ سے رسپانس مانگوں کہ مجھے آپ رسپانس دیں، مجھے کمنٹ کریں، یہ کریں وہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعریف ساری اللہ کے لیے ہے، اور میں اللہ کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ خود سوچیں، ٹھہر جائیں ذرا، کیا آپ متقی ہیں؟ آپ کو بننا ہے کامل، یعنی زندگی۔ دیکھیں، میں تقوی کی ایک اور جملے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے مکمل احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ جب آپ جائیں گے تو آپ نے یہاں پر دنیا میں جنت کمانی ہے، نمبر ایک، جنت جانے کا اہل بنانا ہے۔ اور جنت میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ملاقات۔ جنت نام ہے اللہ کی ملاقات کا، جو سب سے بڑا انعام ہے، جس سے بڑا انعام کوئی ہو نہیں سکتا، جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے بڑا انعام ملاقات، دیدار، تقرب، معرفت، اور یہ تمام درجات آپ نے یہاں پر حاصل کرنے ہیں۔ دنیا کمائی کی جگہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کریں گے وہاں وہ ملے گا۔ اللہ سے غفلت اور حساب و کتاب سے غفلت، جو قرآن کے الفاظ ہیں، یہ دونوں الفاظ قرآن سے، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، اور حساب، روز حساب سے ہم غافل ہیں۔ وہ میرے خیال سے سورہ انبیاء ہے، 70ویں پاری کی پہلی آیت ہے نا، کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا قریب آ پہنچا اور یہ غافل ہیں، غافل ہیں۔ پوری امت غافل ہے، سو رہی ہے، مردہ ہے۔ دل سخت ہے آج امت مسلمہ کا، یہ نہ سمجھتے ہیں دین کو، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میں پورے تول کر سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ دین کو نہ سمجھنا چاہتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے ایک بات میں کہوں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ قادیانی فرقہ جو ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور وہ اپنے جھوٹے پیغمبر کے گیت گا رہے ہیں۔ جہالت ہے، اور تو کچھ بات نہیں ہے۔ اور دین جو ممبر سے دین نہیں بیان کیا جا رہا، ممبر سے یا تو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یا پھر قوالیت کی باتیں ہو رہی ہیں، یا ادھر ادھر کے موضوعات ہیں۔ رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں، اور حیات ہیں قبر میں، کیسی حیات ہے، ممات ہیں، کوئی بڑے بڑے گروہ بن چکے ہیں۔ ایک پیر صاحب نے اپنا جو ابھی گزر گئے، یعنی دنیا سے گزر گئے، وہ اپنا لوگو یہ رکھا ہے، ہم حیاتی ہیں، حیاتی ہیں۔ اور یہ حیاتی مماتی کی بحث علماء میں ہے۔ بہت بڑا گروہ کہتا ہے نہیں، کوئی کہتا ہے ہاں عالم غیب ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ کہو، کچھ کہتا ہے مت کہو، میلاد مناؤ مت مناؤ، مردوں سے مانگو بد مانگو، یہی بحثیں ہو رہی ہیں۔
رفع یدین پڑھو نہ پڑھو، اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، نماز جنازہ کے بعد دعا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، فرض نماز کے بعد دعا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہی مسائل ہیں ہمارے۔ ابھی میں کل ہی آج 25 تاریخ ہے ستمبر کی 2024 کی، ایک بہت بڑا وکیل آج کل کے زمانے میں، جو میں اس کا اشارات نہیں کرتا، عوام میں بڑا مقبول ہے، وہ کہتا ہے کہ دین، اللہ تعالیٰ آپ سے نمازوں کا نہیں پوچھے گا، نماز کا کفارہ ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، جو بھی ہے اس کے الفاظ تھے، یہ اس کا بیان تھا۔ اصل میں دین کہتا ہے، اب یہ دیکھیں بس یہ وہ سطحی معلومات، وہ کہتا ہے کہ اصل میں دین حقوق العباد کا نام ہے، یعنی اللہ کا حق چھوڑ دیں اور مخلوق کے حقوق کا خیال رکھیں۔ میں اس کی بھی تفصیل نہیں کر رہا، میں کر بھی چکا ہوں پھر بھی، لیکن یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں نماز روزہ، اب نہ اس کی شکل، نہ یعنی متقیوں کی تو بات ہی نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، ایک وکیل کیا ہے، ہم سب غیر متقی ہیں، غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بڑے ایک تعجب کی بات ہے کہ ہم سب غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام دین ہماری زندگی میں نہیں ہے، زبان پر ہے، بس میں عاشق رسول ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، یہ ہم سب کے نام پہ ہے، ہم عاشقان رسول ہیں، اور بس صدیاں ہو گئی سر، آپ دین کو چھوڑ چکے ہیں، صدیاں ہو گئی، دین چھوڑ چکا ہے مسلمان، آج تو بہت ہی بری حالت ہے۔ خیر بہرحال میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تقوی، دین تقوی کا نام ہے، احتیاط کا نام ہے، احتیاط کے زندگی احتیاط سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہاں پر ہم افسوس کریں گے، جو غیر محتاط زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ زمر کی 2 آیات ہیں، پیش کر دیتا ہوں، اس کو آپ سنیں، پھر میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ بلکہ یہ تو میں کافی دروس سے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 54 سے میرا موضوعات ہیں، اس کو میں نے یعنی بہت بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس کو ذرا سنیں، اور اس لیے سنیں کہ آپ جان جائیں، اور دوبارہ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، آیت نمبر 54 پہ میں نے بہت بات کی ہے اللہ کی عطا سے، کہ کوئی نیا سننے والا ہو تو اس کو بھی یہ بات تھوڑی سی سامنے آ جائے۔ اصل میں میرا جو یعنی بات کرنا چاہتا ہوں وہ تقوی پہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، تو اس پہ میں ذرا زیادہ زور دوں گا، لیکن ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ اے لوگو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ، دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ پر لازمی اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، اس پر آپ غور کیجیے، میں قرآن ہی کے مضامین آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، نہیں کرتے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہمارا رجوع نہیں ہے، ہمارا رجوع دنیا کی طرف ہے، اور خواہشات نفس ہمارا معبود ہے، اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم پر عذاب آئے گا، اور پھر تمہاری کوئی بھی مدد، کہیں سے بھی تمہیں مدد نہیں مل سکے گی، اور پھر کرو کیا؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ،
بس یہ ایک بات ہے. اس میں دیکھیں جو آیت نمبر 54 میں نے پڑھی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ اسی کی تشریح ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، رب کی طرف سے جو بہترین تعلیم ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو. ایک جملہ ہے بس، پورا دین ہے اس میں. اتباع، اتباع، اطاعت، اتباع، اللہ کی اطاعت، رسول کا اتباع. وَاتَّبِعُوا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو تم پر عذاب آئے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس وقت ہم میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں اس وقت. ہمارا جو روحانی چہرہ ہے وہ کالا سیاہ ہے، ہمارے دل کالے ہیں، کالے داغ لگ رہے ہیں. جتنی بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، خواہشات نفس کی جتنے بھی آپ پیروی کریں گے، حدیث کا مضمون ہے کہ آپ کے دل پہ کالے داغ لگتے جائیں گے. ای القلب اشربها نکتت نکتت سودا. خیر، تو اگر پیروی نہیں کریں گے، اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے تو آپ پر عذاب آئے گا. آپ کو پتہ اس وقت ہمارا چہرہ کالا سیاہ ہے. دیکھیں دین اس وقت ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. بس بات ختم ہے، مختصر بات. اللہ کا حکم اور نبی کی اطاعت یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. تقوی بھی اسی اس میں ہے. اچھا، آگے جو آیت ہے، پھر تم افسوس کرو گے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. یہ سارا مضمون آج کا مسلمان قیامت کے دن یہ کہے گا. افسوس آپ کریں گے. آپ کا میں صیغہ استعمال کر رہا ہوں. میں متقی لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، محتاط لوگوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. وہ تسلی رکھیں. وہ لوگ جنہوں نے ان سے مخاطب ہوں جو سرکش ہیں، اللہ کی ہدایت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، مکمل دین ان کو قبول نہیں ہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ قیامت کے دن وہی آگ میں جھونکے جائیں گے. یہ سب لوگ، اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو آپ تسلی رکھیں. تو پھر وہاں پر ہمیں افسوس ہوگا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس کریں گے. یا حسرت، افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا. اللہ کو حق بندگی کا اللہ کا تھا اور میں نفس کی بندگی کرتا رہا. ایک جملہ ہے، اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کریں. بندگی کا حق تو اللہ کا تھا، اللہ ہی معبود واحد ہے، اور میں نے معبود واحد اپنا بنا لیا تھا اپنی خواہشات نفس کو. یہ دیکھ لیں، یہ عام جملہ ہے، ہماری تمام زندگی من چاہی زندگی ہے. تو وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. آج امت مسلمہ دین سے اس نے مذاق بنا لیا ہے اور اصرار کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ میں بار بار آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں، سود حرام ہے، رشوت لینا دینا حرام ہے، کرپشن حرام ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں. دھوکہ دینا کاروبار میں حرام ہے، ڈیوٹی پوری کرنا، ڈیوٹی پوری نہ کرنا ناجائز ہے. دفتر میں جو بھی ہے آپ دیکھ لیں، دفتروں کا سارے سرکاری ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے. عام طور پہ پی آئی اے جو ہے کب سے نقصان میں چل رہی ہے. کیوں کہ وہ سرکاری ادارہ ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ورنہ اور جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں وہ چل رہی ہیں. خیر، میں ایک پی آئی اے کی بات نہیں کر رہا، سب بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جہاں بھی لوگ سرکاری
لوگ آتے ہیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہاں تو ان کن تو لمن الساخرین، دیکھیں یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں، میں تھوڑی سی اس پہ بات، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کی جناب میں جو تقصیر، جو کمی کی میں نے، فرط تو کمی کی میں نے، فی جنب اللہ، اللہ کی جناب میں، یعنی جو اللہ کا حق تھا میں نے اسے دیا نہیں۔ اللہ کا حق کیا تھا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، کہ میری قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دیکھیں یہاں ٹھہر جائیں ذرا، بندگی اللہ کا حق ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا یہ اللہ کا حکم ہے، قَضَىٰ رَبُّكَ، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں اصل بات تو بندگی کی ہے، ہم پتہ نہیں، یہ دیکھیں ہمارا ایسا ایک معاشرہ، میں پھر وہ کہہ رہا ہوں، وہ وکیل صاحب کو بھی یاد کریں، اصل چیز تو بندگی ہے۔ اللہ بندوں کے حقوق کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بندوں کے حقوق پورے کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی کسی اور کا حکم تو نہیں ہے۔ حق ایک ہے اور وہ بندگی ہے، اس میں پھر سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ نماز یا یہ کوئی الگ چیزیں ہیں۔ اللہ، ہم تو یعنی ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا بس ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن میں یہ جملہ کہوں گا، اعلیٰ یہ کون کہے گا؟ یہ ہم کہیں گے یہ جملہ قیامت کے دن، جب ہم دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور آگ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ہے نا کہ وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، یہ آیت بھی ہمارے آج کے مسلمان کے لیے کہ قیامت کے دن تو بعض چہرے خشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کے دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو لیکن ہم تو دین کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہیں، دین کو ایک مذاق بنا لیا ہے ہم نے، ہر چیز سے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک میں بات کر رہا ہوں، تو جو کچہری میں فارم ملتے ہیں وہ طلاق نامہ، تو اس میں 3 طلاقیں لکھی جاتی ہے، حالانکہ یہ قبیح فعل ہے۔ طلاق کا تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ 3 طہر میں یا اس طرح نا، جو بھی ہے اس کی تفسیر، 3 طلاق دینا جو ہے یہ حکم الہی سے مذاق کرنا ہے، ہو جاتی ہے لیکن وہ آپ مذاق اڑاتے ہیں، دین کا کھیل بنا لیا ہے اپنے، 3 طلاق 3 طلاق۔ خیر، میں ان کنت لمن الساخرین، میں ہنسی اڑانے والوں میں تھا۔ دیکھیں مذاق ہم عمل سے اڑا رہے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ نے کبھی کہا ہے کہ بھئی مجھے تو اسلام پسند نہیں ہے، مجھے تو کفر پسند ہے؟ کبھی نہیں کہا ہے، ورنہ تو آپ کو جلا دیں گے یہ نام نہاد مسلمان اگر آپ ایسا کہیں گے یا وغیرہ جو بھی آپ کہیں نا۔ تو ان کنت لمن الساخرین او تقولا، یہ وہ جملہ ہے جو میں کہنا چاہتا تقوی کی، جو آج میرا موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھو، ان تقولا او تقولا، دونوں یعنی 3 حسرتیں ہیں، یہ آیت نمبر 58 میں بھی ہے، یہ 56 57 58۔ او تقول، یا تم یہ کہو، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ اب یہ ایک اور وہاں پر ہم گمراہی کی بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس میں آ رہا ہے بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا، وہ پھر جواب آگے آ رہا ہے، لیکن میں بھی متقین کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں کیا لفظی ترجمہ کیا ہے، او تقول، یا تم یہ کہو، اے نام نہاد مسلمانوں، تم یہ کہو گے، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو،
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ سے مضمون شروع ہے، من قبل او تقول، یا یہ تم نہ کہو قیامت کے دن لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی تھی میں تو متقین میں ہو سکتا. لیکن اس پہ میں بات نہیں کر رہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ متقین میں شامل ہیں اس وقت یا نہیں ہیں، بس یہ جملہ ہے. تو دیکھیں میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کان میں لگا کے ہینڈ فری لگا لیں کان میں اور میری یہ باتیں سنیں. میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنا احتساب خود کریں. کیا اس وقت آپ متقین کے گروہ میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بس ایک جواب دے دیں. وہ تو پھر کوئی اور گروہ ہوگا، اس کا نام چھوڑ دیں. میں متقین کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں، آپ احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے ہر کام میں للہیت ہے. میں یہ تقوی والوں کی صفات بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ ہے اور آپ اللہ کو منزل بنا لیا ہے. یہ میں متقین کی صفات بیان کر رہا ہوں. کیا آپ اللہ کا حکم، کیا آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ آخرت کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا، ہر کام اللہ کی مرضی سے آپ کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ متقی ہیں. آپ کو مبارک ہو. اپنا عمل جاری رکھیں، احتیاط کی روش کو نہ چھوڑیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک. کیونکہ شیطان، نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو کبھی بھی بے فکر نہ ہوں، بے پرواہ نہ ہوں. تقوی کی روش جاری رکھیں، اللہ کو منزل بنائے رکھیں، آخرت کو ترجیح دیں دنیا پر، اور مال و جان کو دنیا میں اللہ کے لیے کھپائیں، اللہ کے راستے میں. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو دیکھیں، کوئی ضد میں نے نہیں بنائی ہے اپنی کہ میں خواہ آپ پر، لیکن آپ متقی ہیں، آپ کے لیے امن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن. اگر آپ صاحب یقین ہیں، صاحب یقین ہیں، اور ظلم، یقین سے ظلم کو نہیں ملاتے، ولم یلبسوا ایمانہم یعنی آپ نیکی کے راستے پر ہیں، آپ اللہ کے راستے پر ہیں، من چاہی زندگی نہیں گزار رہے آپ، تو آپ کے لیے پھر امن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. میں تو دیکھیں اللہ کی عطا سے ہی ساری باتیں آپ کو کر رہا ہوں، اور باقی آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی زبردستی نہیں کرنی ہے. آپ غلط راستے کو آپ نے اپنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. چلتے رہیں، آپ کو آپ کی جو نصیب دنیا ہے وہ ملتی رہے گی، لیکن دنیا میں بھی آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ کیا ہوگا وہ آپ اس کا ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.